اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ، پروگرام دی انڈر ریٹڈ نعمت میں۔ وہ نعمت جو ہماری زندگی کا حصہ اس قدر بن چکی ہے کہ جسے ہم نعمت اب تصور ہی نہیں کرتے۔ یقیناً امام سید سجاد علیہ السلام اپنی دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معبود تیرا شکریہ انسان کیسے ادا کرے کہ تیری نعمتوں کی فراوانی نے اسے کفران نعمت سکھا دیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے صبح شام تک کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ اس قدر تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اسے لے کر آئے تھے اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ بالخصوص میں بات اگر آج کے دور کی انسان کی کروں تو یہ قوم اپنے آپ میں بہت خوش نصیب ہے، ہمیں وہ تمام نعمتیں فراہم ہوئی ہیں جو ہم سے پہلے قوموں کو نہیں ملی تھیں، اس کے باوجود بھی شکرانے کا جو جذبہ ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس پروگرام کو کہ ایک مرتبہ پھر سے اپنے دلوں میں اللہ کا شکر جگایا جائے، ان نعمتوں کا احساس جگایا جائے۔ آج جس نعمت کا ذکر کریں گے وہ بھی اپنے آپ میں بے مثل ہے، نعمت اولاد، اور بالخصوص ایک صحت مند اولاد۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ والدین کے اعتبار سے گفتگو کی تھی، اور یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ والدین کے بعد اب اولاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ اولاد اپنے آپ میں جو ہے وہ یقیناً جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام نعمت ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہر کسی کے پاس ہے، کوئی نایاب چیز نہیں ہے۔ تو یہ اولاد اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں احادیث معصومین اور قرآن کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ خداوند متعال نے انسان کو متعدد نعمتوں سے نوازا ہے، من جملہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ جی، البتہ دیکھیے، علم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جو امیجنگ سے آتا ہے، جیسے آپ یہاں جو رکھا ہے اسے دیکھ رہی ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ایک تصویر آ جاتی ہے۔ جی، لیکن ایک علم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ خود وہ شے میرے پاس ہوتی ہے، جیسے بھوک لگنا، تو بھوک کی کوئی پکچر نہیں ہوتی، ہاں بلکہ جی، بھوک کی احساس ہے۔ حقیقت میرے پاس ہے، جی، محبت کی حقیقت میرے پاس ہے۔ صحیح۔ اس مسئلے کا سمجھنا کہ اولاد کی نعمت ہے کیا، جی، شاید وہ والدین تو نہیں کہہ سکتے، وہ مثلا میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں جی، کہ جو اس سے محروم ہے، جی، اس سے محروم ہے۔ صحیح۔ روایات میں تاکید کی گئی ہے، دعائیں موجود ہیں کہ کیسے کہاں شادی کرے اگر پہلے سے پتہ ہے کہ کوئی مشکل ہے، اولاد کے لیے دعا کے لیے کتنی جو ہے وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ جی، پروردگار نے تاکید کی ہے نسل کے اوپر، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار نے تمہیں کوئی اولاد دی لیکن وہ پیدا نہیں ہو پائی، جی، بچہ ماں کے پیٹ میں سخت ہو گیا، جی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس پر بھی فخر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک وجود مل چکا ہے، اس کو ایک وجود مل چکا ہے۔ جی، تو نعمت اولاد عظیم نعمتوں میں سے، دعاؤں میں آپ کو اشارے ملیں گے، قرآن میں آپ کو اشارے ملیں گے اس بات کی طرف۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ دیکھیے، پروردگار نے ہر جگہ اس بات کو رکھا ہے، اور واقعا پروردگار نے جن کو یہ نعمت عطا کی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بہرحال اگر کسی کو نہیں دی ہے اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے۔ ہاں بالکل، پروردگار عالم کی اپنی حکمتیں اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم کوشش اپنی طرف سے کرتے ہیں سمجھنے کی، لیکن دل کو تسلی دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو
فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ ہمارے پاس کیا، کیا جی۔ ہو اور کیا نہ ہو۔ آغا ہم بات اولاد کے اعتبار سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہی والی بات کہ جو چیز آسانی سے مل جایا کرتی ہے اس کو انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، ہر کسی کے پاس تو ہے۔ تو جب ہم تربیت اولاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں اتنا مشکل مرحلہ ہے تربیت اولاد، کہ دن بھر میں صبح سے، میں اپنی اگر بات کروں، صبح سے کوشش تو بہت اچھی ہوتی ہے کہ بچوں سے مسکرا کے بات کی جائے، اچھے سے ان کی تربیت کی جائے، لیکن دن بھر میں جتنی بار مما 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 کی آواز آتی ہے، اس سے جو انرجی ڈرین ہونے لگتی ہے، پھر انسان کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ اوفو یہ بچے مجھے ہی ملنے تھے، اوفو یہ کہاں پھنس گئے ہم، ارے کچھ سال رک جانا۔ یہ تمام جو کلمات زبان سے نکلتے ہیں، یہ کیا کفران نعمت میں شمار کیے جائیں گے یا اللہ کے بارگاہ میں کچھ درگزر اس کے اعتبار سے ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں آؤں گا آپ کے جواب پر، جی لیکن اس سے پہلے آؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ جی اس کی وجہ ظاہراً توحید کا کم ہونا ہے۔ انسان پروردگار کے حکیم ہونے کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیے، حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اردو زبان میں تو حکیم ڈاکٹر کو کہتے جی ہیں، ہاں اور حکیم ڈاکٹر کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کس بیماری کے لیے کون سی دوا دینا، یعنی اس کی حکمت صحیح ہو۔ حکمت سے۔ حکیم کا صحیح معنی ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس چیز کو کس کو دینا ہے، واہ کس چیز کو کس کو نہیں دینا ہے۔ جو ذات اس کا علم رکھے اسے کہتے ہیں حکیم۔ پروردگار کی ایک صفت حکمت ہے، حکیم ہے بالکل پروردگار۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، پروردگار حکیم ہے۔ اب ادھر سے تو یہ ایک قانون۔ جی دوسرا مسئلہ، یہ جو اولاد مجھے ملی ہے، میرے چاہنے سے ملی ہے یا خدا کے چاہنے سے؟ اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے چاہنے سے ملی ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ بالکل، بہت سے ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی ہے۔ یا جسے نہیں ملی ہے اس کے چاہنے سے نہیں ملی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں اپنی توحید کو تھوڑا صحیح کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ یہ جو پروردگار نے مجھے نعمت دی ہے، مجھے اس لائق سمجھا ہے جو یہ نعمت دی ہے، واہ سبحان اللہ۔ یہ تو جائے شکر ہے۔ والدین پریشان ہو جاتے ہیں، 2 اولاد 3 اولاد، ارے کس طرح سے پالیں گے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ 2-3 باتیں میں یہاں پہ ناظرین کی خدمت میں کہوں گا اور انشاءاللہ جو والدین ہیں اس پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات، یہ تھوڑا ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اور شاید غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں لیکن بعد میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے بچے والدین کی تربیت کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں، جن کے پاس ہے اولاد وہ سمجھتے ہیں۔ جی، وہ میاں بیوی جو کسی بھی آواز میں آپس میں بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اگر بچہ بیٹھا ہے کتنا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اب انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اب اشاروں میں بات ہوتی ہے، جی، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوں گے تو بچے کے لیے جو ہے وہ بات چپ ہو جائیں گے۔ جی، جب ماں پیٹ سے ہوتی ہے کتنی چیزوں کو اس کو خیال کرنا پڑتا ہے، بالکل بالکل، یہ کھائے یہ نہ کھائے، ایسے چلے ایسے نہ نمازوں کی چلے، پابند ہو جاتی ہے، فلاں کی پابندی جو کرنا، جو گناہ کیا کرتی تھی ان سے پرہیز کرنا، کس کی وجہ سے؟ بچے کی وجہ سے۔ بہت اچھا نقطہ ہے آپ۔ تو بھائی پہلے تو خدا کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے میرے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم کیا جو میری تربیت کر رہا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اب اگر اس میں میری تربیت ہو جائے گی تب میں آگے بڑھ کے تو اس کی تربیت کر پاؤں گا۔ واہ، آپ دیکھیں، نکما سے نکما باپ، صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کا بچہ ایک بار یہ کہہ دیتا ہے کہ رات کا 12 بج رہا ہے کہ بابا یہ چاہیے، پوری دنیا اس کو ہلا لے گی، وہ اٹھ کے نہیں جائے گا۔ جی، لیکن اگر بچے نے کہہ دیا، آپ اچھا لگے برا لگے کسی طرح سے سردی میں کمبل سے نکل کے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ بالکل بالکل، کیوں؟ یہ پروردگار نے رابطہ بنایا کہ سیکھو، ہم تمہارے لیے کتنے راستے بنانے کے جس سے تمہاری تربیت۔ واہ، میں کچھ ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جو نماز کی اول وقت کی پابند نہیں تھیں، لیکن یہ کہ کیونکہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اب سن بلوغ کو پہنچ چکی ہیں، اب ان کی تربیت نماز کے لیے کرنی ہے،
تو وہ خود پہلے جو ہے وہ اب نماز کی پابند ہو رہی ہیں، تب جی تو جی اس زبان سے کہیں گی نا جی بیٹی جی کو وقت پہ نماز پڑھنے. یہ تو یہ ہمارے ساتھ بہترین بھی پیش مثال آیا ہے، ہے. بہت اچھا ہے. ہم نے حالانکہ شہر کا نام نہیں لوں گا، اسی ہندوستان کے ایک شہر میں ہم نے کچھ کلاسز رکھے تھے، جی. تو ہم نے بیچ بیچ میں ایک دو بار والدین کو کال کر کے پوچھا تھا، بھائی آپ کے بچے کلاسز میں آ رہے ہیں، آپ کو کچھ فرق لگا ہے؟ آپ یقین مانیے شاید 15 سے 20% لوگوں کے جواب میں یہ تھا کہ جب سے بچے کلاس میں جا رہے ہیں ہم لوگ دیندار ہو گئے دیکھیے کتنی اچھی بات. ہیں. کیوں بھائی؟ اب مثلا بچہ ہے وہ آگے سلام کر رہا ہے تو والدہ ارے نہیں بچہ سلام کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، واہ. سیکھ جاتے ہیں. بچہ والے نماز پڑھ رہا ہے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. بچہ مثال کے طور پر محرم و نامحرم کا خیال کر رہا ہم ہے، نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے، اب مثلا خالہ زاد بھائی آ گیا تو اب لڑکی جو ہے وہ کمرے میں چلی گئی، بہت اچھا جی. تو اب ماں کو احساس ہوا کہ بھئی صحیح نہیں کسی ہے، بچی ہماری کسی حجاب بچی یہ بات سمجھ رہی ہے. تو واقعاً اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. یہی نہیں بلکہ دوسری چیز، جی. اولاد کی وجہ سے جو والدین کو ایک سکون ملتا ہے اس کا تو خیر کوئی بدل نہیں ہے. بے شک. کوئی جواب نہیں دے سکتا. جی 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 بے شک. یعنی آپ اس کے پیرلر میں کچھ لا کے رکھ ہی نہیں سکتے. یہیں پہ ہم دعا کریں اپنے ان برادران کے لیے کہ جو نعمت اولاد کے لیے صبح شام پریشان ہے، پروردگار عالم انہیں بھی یہ سکون میسر کرے. انشاءاللہ پروردگار ان کی گودیوں کو آباد کرے. الہی آمین. تو پہلی بات تو یہ جی کہ جی واقعی بہت عظیم نعمت ہے، والدین کو اس کی قدر کرنا چاہیے. کیونکہ خدا نخواستہ جی. اللہ. اگر ہم قدر نہیں کرتے ہیں نعمت کی تو پروردگار نعمت کو لے لے. جی. اور بعض دفعہ لیتا نہیں آگا، بعض جی. دفعہ جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اسے ایسی بنا دیتا ہے. یہی عرض کرنا چاہتا ہے، جی. لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے جی دور ہو جی جائے گا. جی جی ہوتی ہے اولاد لیکن نہیں ہوتی. لیکن نہیں ہوتی، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اور جو بہت اہم ہے، کچھ ٹیچرز، جی. ایک میٹنگ ہوئی تھی آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے ساتھ. جی. تو گئے وہاں تو بات چیت ہو رہی تھی، تو مثلا کچھ ٹیچرز اس میں سلیکٹ کیے گئے تھے کہ بھئی وہ اپنے مسائل کو پیش کریں. تو اس میں ایک ٹیچر نے آ کے ایک چند منٹ وہ بولے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ آغا آج کل تربیت بہت مشکل ہو گئی ہے اور اس لیے والدین تیار نہیں ہیں کہ بچے زیادہ ہوں. جی. لوگ ایک میں ہی جو ہے وہ تھک جا رہے ہیں، دو تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے آج کل. تو بھائی آپ کی نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا. واقعاً میں جب بھی اس جملے کو سوچتا ہوں، شاید اس ٹاپک پہ میرے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں وہاں میں نے کوشش کی ہے کہ اس بات کو پبلک تک پہنچاؤں. جی. لیکن جب ایک فقیہ ہی بات کرتا ہے بالکل بالکل تو پھر وہ بات واقعاً قابل غور ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ تربیت اولاد کا مطلب ہے ایک ایک بچے کی تربیت. یہ ایسا کچھ نہیں. تربیت اولاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ایک بچے کی بیٹھ کے تربیت کریں. یہ کس نے کہا ہے؟ آپ بتائیں. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں یعنی؟ ہاں بالکل یہی سمجھتے ہیں. شروع سے شروعات کرنی پڑے گی. ارے اب 2 بچے بڑے ہو گئے، اب جو ہے وہ تیسرا. وہ فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں. جی. وہ کہتے ہیں تربیت اولاد یعنی گھر کے ماحول کی تربیت. بالکل. آپ جو کرتے جائیں گے آپ کا بچہ سیکھتا جائے. وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے ماحول کو سیٹ کریے. اب 2 ہوں چاہے 5 ہوں، وہ اسی تربیت ویسی تربیت ہوگی. بالکل صحیح. بھائی اگر اول وقت گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو ایک آپ کو ہوگا بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. اور بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کہوں جو پریکٹیکلی میں نے بھی دیکھا ہے اور بہت سے مثلا والدین سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے جی ایک بچہ. ہاں بالکل ہے نا. آگا دیکھیے اس پہ تو خیر ایک وہ مسئلہ تربیت کا اپنی جگہ ہے ہی. دوسرا زمانہ جو اتنا پورا شوب ہو گیا ہے. تیسرا بچوں کی اچھی ایجوکیشن. دیکھیے پڑھنے کو تو ان کو میونسپیلٹی اسکول میں اور چھوٹے اسکول میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اچھی تربیت تاکہ بچہ کل کو ہم سے یہ نہ کہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا تھا آپ نے جب ہمیں اچھی ایجوکیشن نہیں دینا تھا، ہمیں کسی قابل نہیں بنانا تھا. اور اتنی محال ہے یہ فیس. ایٹ لیسٹ ممبئی میں اگر میں بات کروں تو کسی اچھے اسکول میں 1,00,000 1.5 لاکھ سے نیچے کی فیس کی بات نہیں ہے. ڈونیشن اپنی جگہ، ڈپازٹ اپنی جگہ. تو یہ سب چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں والدین کی. پھر میں کہوں گا دوبارہ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. پروردگار فرماتا ہے نحن نرزقہم و ایاکم. ہم تمہیں جو رزق دے رہے ہیں تمہارے اولاد کی وجہ سے دے رہے ہیں. بالکل. یعنی پروردگار پہلے بچوں کے رزق کی بات کرتا ہے، پھر والدین کے رزق کی بات کرتا ہے.
لیکن لوگ اس پہ وہی کہتے ہیں وہی کہ مسئلہ رزق مطلب صرف کھانے پینے کی بات تو نہیں ہو رہی جی ہے، نہیں، رزق یہاں لائف پہ ہر اسٹائل کی چیز کو بات ہو شامل رہی ہوتا ہے. ہے. دیکھیے رزق یہاں پر ہر چیز کو شامل ہوتا ہے. ہم، یعنی اوور آل جو بچے کی ضرورت ہے، ہم، اوور آل جو بھی ضرورت ہے جی وہ خدا پوری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک بات کو سمجھیں، یہ بچہ ٹھیک ہے کوشش میں نے کی ہے، ہم، لیکن دیا اللہ نے، بے شک. اور وہ اللہ حکیم ہے. وہ اللہ حکیم ہے. بلکہ الٹا معاملہ ہے. آج وہ والدین جن کا ایک بچہ ہے اتنے پریشان ہیں، بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے اتنے پریشان، اکیلا چھوڑ نہیں سکتے. ہیں. ایک ہے ہم، ہے ہم، یا ماں گھر پہ رہے یا باپ گھر پہ رہے. اچھا اب ایک ہے تو نہیں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ بزی رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھائی وہ کب تک کے موبائل کھیلے گا، صحیح. وہ کب تک کے اپنے جو ہے وہ کھلونوں سے کھیلے گا. آپ کو پورے ٹائم اس کا انٹرٹینر بننا لگا. ہوتا ہے. جی لیکن دو ہیں ساتھ میں کھیلتے، تین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بزی رہتے. یہ تھوڑا ہم لوگ نے جو خدائی کی حکمتیں اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا غلطی کی ہے. دیکھیں جب بھی ہم خدا کے بنائے ہوئے قانون کے پیرلر میں اپنا عقل کا قانون لا کے کھڑا کرتے ہیں ہم، تو دیکھنے میں تو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن رزلٹ ہمیشہ الٹا آتا ہے. اس کی خامیاں جب وہ ورک آؤٹ کرتا ہے تب سمجھ میں آتی تب ہے کہ سمجھ میں اللہ نے آتی کیوں یہ پلان نہیں بنایا. جی. اور وہ تب تک کے جو ہے وہ 30-40 سال گزر چکے ہوتے ہیں. ہم، میں ناظرین سے کہوں گا ایک بار سرچ کریں ویسٹ کے ان فیملیز کو جی جہاں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بچے کم ہونا چاہیے، اور چیک کر کے دیکھیں خود ان کے کتنے بچے ہیں. بالکل. میں یہی آپ سے کہنے ہی جا رہی تھی آگا کہ آپ یہ الٹا دیکھیں گے کہ ہندوستان میں آپ کو وہ فیملیز مل جائیں گی جہاں صرف ایک بچے یا 2 بچے ہیں. باقی آپ ویسٹ میں اگر دیکھیں گے تو ان کے 7, 8, 10 جی. اچھے خاصے بچے ہیں ان یہاں کے. تو اب آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. ہم، ارے یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ ایک طریقہ ہے جو پروردگار نے رکھا ہے. دنیا میں جو رزق ہے نہ کسی بچے کے آنے سے کسی کا کٹ جاتا ہے، نہ کسی کے جانے سے کسی کا بڑھ جاتا ہے. بہت اچھا ہے. جی یہاں سے آگا ایک ہمارے معاشرے کا میں یوں کہہ لوں کہ درد میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مجھے 2 بیٹیوں سے اللہ نے نوازا ہے. الحمدللہ. تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں 2 سے زیادہ تیسری بیٹی ہوتی ہے وہیں پہ مبارکباد سے زیادہ جو ہے وہ سمپتھی کے فون آنے لگتے ہیں، تسلی اور دلاسے کے فون آنے لگتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، آج کے زمانے میں لڑکی لڑکا برابر ہیں. تو سوال میرا یہ ہے آغا کہ جس وقت ہمارے شکم میں اولاد ہوتی ہے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں لڑکا دے دے اگر لڑکیاں ہیں پہلے، یا بیٹی دے دے اگر بیٹے آلریڈی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہونے والی ہے اس کے لیے ہمارا یہ دعا کرنا زیادہ اہم ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہو، یا پھر یہ کہ پروردگار عالم اسے ہر النگ کا درست، ہر سینسس کے ساتھ صحت و سلامتی اور حیات کے ساتھ ہمیں دے دے. دیکھیے اس کا جواب میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دیتا ہوں. آپ جی مولا کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کے یا آپ کے خاندان میں کوئی اولاد ہوتی تھی جی اور آپ کو آ کے بتایا جاتا تھا تو سب سے پہلا سوال مولا یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ بچہ ہر اعتبار سے ٹھیک ہے؟ واہ. اس کے بعد پوچھتے تھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تاکہ نام رکھیں. دیکھیے میں اپنے ناظرین سے ایک سوال کروں، اگر کوئی اہم کام ہوتا ہے تو ہم اس کو ہر ایک کے حوالے کر دیتے ہیں یا خاص افراد کے حوالے کرتے ہیں؟ یقیناً خاص افراد کے حوالے کرتے. دیکھیے یعنی بہت سیریس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اہم کام ہے ہم اس کو ہر ایک کے حوالے نہیں کریں گے. نہیں کرتے. اچھا دوسرا سوال، لڑکی کی تربیت مشکل ہے یا لڑکے کی؟ یقیناً لڑکی کی. لڑکی کی تربیت بہت مشکل. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بہت پابندی کرنا پڑتی ہے، آپ کو بہت خیال رکھنا اس کے پڑتا پاس ہے، بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ ہیں. اور یہی نہیں، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے تربیت کی، بڑا کیا، 18 20 22 سال کی بچی ہوئی، شادی ہوئی، چلی گئی. جی تیسری بات، جتنا لڑکیاں والدین کا خیال رکھتی ہیں شاید لڑکے نہیں رکھتے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. جی تو ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بیٹی زیادہ آسان ہے. یعنی
اگر بیٹی ملی تو خدا کا زیادہ شکر کرنا چاہیے، خدا نے مجھے اس لائق سمجھا. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لڑکا ہو یا لڑکی خدا کی حکمت کے اوپر جی ہے. بے شک. لیکن اگر خدا یہ طے کرے کہ مجھے اس شخص کو ایک ہی بچہ دینا ہے، اب مسئلہ یہ پھنسے گا کہ لڑکا ہو یا لڑکی. جی تو جب خداوند متعال نے اشرف مخلوق کے لیے یہ طے بہت کیا عمدہ ہے آقا، کیا کہنے اس کہ بات. آپ کو ایک ہی اولاد دینا ہے، واہ تو واہ خدا نے واہ، لڑکی کو چنا. کیا بات ہے، کیا بات. لڑکے کو کہاں چنا؟ بہت اچھا نکتہ ہے. اس بات کو جو ہے وہ کہنے والے الگ جملے میں اکثر کہا کرتے ہیں کہ نبی کی نسل بھی تو بیٹی سے چلی ہے، لیکن جو نقطۂ نظر آپ نے یہاں پر رکھا ہے جب دو میں سے ایک کو چننا چننا ہے تو خدا نے لڑکی کو چنا ہے. بہت اچھا ہے. کیوں لڑکی کو چنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی آگے چل کے نسل کی تربیت کرے گی. سبحان اللہ. اولاد کی تربیت باپ نہیں کرتا ہے، باپ سپورٹ کرتا ہے. تربیت تو ماں کرتی ہے. جتنے بھی ماہرین فن ان کا ماننا یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں 90% کردار ماں کا ہوتا ہے، بالکل 10% باپ کو. وہ 10% بھی، وہ 90% بھی تب کام آتا ہے کہ یہ 10% بھی جہاں پہ کام کرے. لہٰذا یہ جو ہم نے آ کے بنا رکھی ہے فضا کہ یہ اچھا چلیے فرض کیا خدا نے کسی کو 4 لڑکیاں ہی دے دی، جی کیا ہو گیا؟ نہیں، اب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کیا میری نسل کیسے چلے گی. اللہ اکبر. آپ کو اپنی نسل کا زیادہ خیال ہے یا کائنات کی تربیت کا؟ اچھا جی. بھائی یہ 4 لڑکیاں آگے چل کے کتنی نسلوں کی سنبھالیں گے، کتنی نسلوں کی تربیت کریں گی. بالکل. امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاتون کی پرورش سے ایک انسان معراج تک چلا جاتا ہے. واہ. معراج تک چلا جاتا ہے. بہرحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے جی لیکن کبھی گفتگو ہوگی تو اس چیز کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. لگتا یہ ہے معاشرے والوں کو کہ جو مثلا یہ جینڈر کا مسئلہ ہے، میل اور فیمیل، جی اس میں جو ہے اس میں اللہ جو ہے وہ میل کو زیادہ چاہے. جی. اللہ بھی کیا ہے؟ میل ہے. بھی اللہ میل اور فیمیل کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. جی بالکل. لیکن اتنے میرے پاس شواہد موجود ہیں، اگر غور کیا جائے تو ایسا کچھ نہیں. جو صفات، جو توجہ، جو اہمیت پروردگار نے فیمیل کو دی ہے، میل کو دی ہی نہیں. یہ الگ بحث ہے بہرحال. آپ بتائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ بتائیں لڑکے پہلے بالغ ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ لڑکیاں. کیوں؟ بالغ ہونا عقل کی علامت ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. خدا نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی جس کے اوپر وہ 9 سال میں نماز واجب کر رہا ہے اسے کچھ نہیں آتا. یعنی خدا اس بات کو بتانا چاہ رہا ہے کہ لڑکی 9 سال میں اس اسٹیج پہ ہوتی ہے جس اسٹیج پہ لڑکا 15 سال میں پہنچتا ہے. صحیح. لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سوچنا الگ ہے، ہمارا معیار شاید سوچ کا وہ نہیں، بہت الگ ہے. لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی سوچ صحیح نہیں بنائیں گے، اسلامی اقدار کے اوپر آ کے نہیں اتاریں گے، مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. جی. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر ہم اس پیٹرن سے ہٹ کے کوئی اور اسٹائل اپنائیں گے کامیاب نہیں ہونا. بالکل، کیونکہ اگر وہ اسٹائل صحیح ہوتی تو اللہ کی طرف سے وہ آیت ہوتی. اللہ وہی بناتا. جی بالکل. تو فرسٹ یہ بالکل میٹر نہیں کرتا ہے کہ اولاد کیا ہو. جی یہی میرا سوال لگا کہ اولاد تو اپنے آپ میں نعمت ہے ہی، مگر ایک صحت مند اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اصل یہ ہے جی، یعنی انسان کوشش کرے، خیال رکھے اولاد صحت مند ہو، اولاد صحیح ہو، اولاد کی صحیح تربیت ہو. جی. اب اس کے بعد پروردگار نے چاہے لڑکا دیا چاہے لڑکی دی ہے، اس کے اعتبار سے اس کی تربیت کرے. اور اگر پروردگار نے کئی لڑکیاں بھی دے دی ہیں، جی کوئی بات نہیں، ان کی تربیت کرے، اس اعتبار سے آگے بڑھے، راضی رہے اس چیز کے اوپر کہ جو پروردگار نے اس کے لیے طے چن لیا ہے. جی اس نے چنا ہے. اور یاد رکھیں خدا کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا. بالکل. انسانوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، خداوند متعال کا فیصلہ عالی ترین فیصلہ ہے. چھوڑ دو خدا کے اوپر. بے شک بے شک. واقعاً سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے کہ خداوند متعال کس طریقے سے آ کے اس نے طرح طرح کی نعمتوں کو ڈیوائیڈ کیا. جی. کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دی. کیوں؟ تاکہ یہ مادی دنیا سیٹ ہو پائے.
جی اگر کوئی یہ قانون ہوتا ہم، کہ نہیں، مثال کے طور پر بس ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگی یا ہم، کوئی اور اس طرح کا، جی آپ پتہ دنیا چل پاتی؟ کبھی نہیں چل پاتی. پروردگار نے خود اس طرح سے، یعنی عجیب بات ہے، پروردگار نے اختلاف میں ہی ایک اتفاق رکھا ہے. یعنی جو ہمیں لگتا ہے کہ عجیب بے نظمی سی نظر آتی ہے، وہ اس کے پروردگار حساب نے، سے وہی منظم ہے. ہاں اس نے اسی میں نظم کو رکھا ہے. اس نے ایک ذرہ برابر کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک زمین ہے جو سورج کے ارد گرد ناچ رہی ہے. ہم، ایک ڈگری اس میں ادھر سے ادھر ہونا نہیں ہوتا ہے. ابھی میرا سائنٹسٹ بیٹھ کے آ کے بتا دیتا ہے کہ بھائی دیکھیے مثلا 200 سال کے بعد ہم، اس ٹائم پر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ کے اوپر یہ سورج گہن ہوگا. جی اس کو تو بھائی تم ابھی 200 سال کے بعد کیسے بتا دیو؟ لگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز مانے بیٹھا ہے کیا ہاں کہ بھائی پروردگار نے جو سسٹم بنایا ہے اسی پہ چلے گا. اسی پہ چلے گا. تو مجھ سے زیادہ تو وہ سائنٹسٹ خدا کو مانتا ہے. بہت اچھا ہے. وہ مانتا ہے کہ بھائی اس سسٹم میں کوئی بدل نہیں ہوگا. بدل نہیں. تو جب ہمیں پتا ہے تو بھائی ایک خدا نے سسٹم بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، اور اس سسٹم کے پیچھے اس نے کیا حکمت رکھی ہے اسے ہمیں نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے نا جی کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ صبر میں ہمارے شیعہ آ گئے، کیونکہ ہمیں پروردگار کی حکمت پتہ ہوتی ہے تب ہم صبر کرتے ہیں. جی ہمارے شیعوں کو حکمت نہیں پتہ ہوتی، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں حکمت پتہ ہونے کے بعد اگر کام کیا، کیا کیا؟ مسئلہ تو یہ بندگی اور عقیدے عبودیت کا جو ہے وہ ایگزام وہاں ہے. عقیدہ اور عبودیت وہاں پہ سمجھ میں آتی ہے جب انسان کو نہیں معلوم ہے. دیکھیں عبد کہتے ہی اسے، عبد کا کام ہوتا ہے اطاعت کرنا، چھو چرا نہیں کرتا ہے عبد. مولا نے کہا یہ، وہ اپنے آپ کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر مولا نے یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے. مجھے جناب سلمان کا واقعہ یاد آ رہا ہے. امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ سلمان 10ویں درجے پر کیوں ہے اور ابوذر 9ویں درجے پر کیوں ہے، تو مولا نے جناب ابوذر سے پہلے کہا، شاید کوئی بچہ تھا سامنے، کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دو. انہوں نے کہا مولا ایسے کیسے، بچہ معصوم ہے. پھر وہی کہا جناب سلمان سے کہ آپ قلم کر دیجئے. جناب سلمان نے تلوار نکالی اور چلے آگے. امیر المومنین نے کہا یہ فرق ہے سلمان میں اور ابوذر میں، کہ انہوں نے نہ مجھ سے سوال پوچھا نہ کچھ، بس حجت خدا نے دے دیا، حکم تو دے ہو گئی دیا. بات. پھر وہی میں کہوں گا کہ بات پلٹتی ہے توحید کی طرف، بات پلٹتی ہے حکمت پروردگار کی طرف، بات پلٹتی ہے خداوند متعال کے اوپر توکل کی طرف. کہ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر کام کرے، اس کو بہتر سے بہتر بنائے، اور پھر میں وہ یہی بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے سمجھیں. جی خصوصاً میرا خطاب ماؤں سے ہے. جی یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، جی لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پروردگار نے ایک خاتون کے لیے اولاد کی تربیت سے عظیم اور بابرکت کام رکھا ہی نہیں. جی بہت غلط سوچ ہے ان خواتین کی جو یہ سوچتی ہیں کہ اس کام کو چھوڑ کے ہم پیسہ کما لیں گے. وہ اس یہ سب سے آخری کام ہے جن کی یہ سوچ ہے. ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ چیز آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنی بڑی ہستی بن جائیں، آپ کتنے اعلیٰ مقامات پر پہنچ جائیں، لیکن اگر یہ ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان بغیر وضو نماز پڑھے. اگر انسان بغیر وضو نماز پڑھ رہا ہے، کتنی ہی اچھی قرات سے نماز پڑھ لے، کتنا ہی لمبا سجدہ کر لے، کتنا ہی اس میں قبول نہیں، کچھ قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر وضو کے ساتھ، ایک نارمل وضو کے ساتھ ایک نارمل نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے. بے شک پروردگار نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے وہ تمام صلاحیتیں ماں کو دی ہیں جو باپ کے پاس کبھی نہیں ہے. جی چاہے بھی تو نہیں آ سکتی، نہیں ہو سکتا. ایک ماں بچوں کی تربیت ماں اور باپ دونوں بن کے کر سکتی ہے، مگر ایک باپ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں بن کے نہیں کر، کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے پروردگار نے ہر چیز کو اپنے مقام کے اوپر رکھا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کوشش کریں جو پروردگار نے ہمارے لیے چنا ہے، جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر جانیں اور اسی طرح سے عمل کریں جس طرح پروردگار چاہتا ہے. بالکل یہی میرا آخری سوال آگا کہ ناظرین کو جو ہم اپنی بات کا خلاصہ دے دیں، ایک نچوڑ دے دیں کہ یہ اس نعمت کا شکر در حقیقت ادا کیسے کیا جائے. پالنے والا ہم سے
کیا چاہتا ہے جب وہ اس نعمت کو ہمیں عطا کرتا ہے، تو جی اس کا حق کیا ہے، کیسے ادا کیا جائے؟ دیکھیں، پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک فرق آیا ہے. پرانے زمانے میں تربیت اتنا پیچیدہ کام نہیں تھی. جی، کیوں؟ کیونکہ باہر سے حملے بھٹکانے کم والے تھے. جو مسئلے تھے وہ کم بہت تھے. کم تھے. جی. بچہ محلے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا. آج محلے میں بھی نہیں نکل پاتا، گھر میں آج بیٹھے وہ بیٹھے ہی سب اپنے کچھ. گھر کے اپنے پرسنل روم میں سیف نہیں ہے. صحیح. ہیں؟ تو تربیت ہو گئی ہے پیچیدہ. بالکل جب تربیت پیچیدہ ہوگی تو ماں کا کام بھی بڑھ گیا ہے. صحیح. لہٰذا آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر اسٹڈی کیے، بغیر کلاس میں جائے، بغیر سمجھداری کے ایک ماں اولاد کی تربیت کر سکتی ہے. نہیں کر سکتی. لہٰذا ایک وقت دینا پڑے گا ماں کو ان تمام باتوں کو سیکھنے کے لیے. جتنے یوں کہہ رہے ہیں جتنے ریسورسفل ہاں. دشمن ہو گئے ہیں اتنا ہی ریسورسفل ہمیں بننا ماں کو پڑے گا. بننا ہمیں پڑے اسے قدم آگے رہنا پڑے گا ہم، کہ وہ ہماری نسلوں کو بگاڑنے کے لیے جو کام کریں ہم، ہم اس سے ایک قدم آگے رہیں. بگڑنا نہ دیں الگ بات، بلکہ ایسے تربیت کریں کہ خود دشمن سمجھ نہ پائے کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے تو اتنی محنت کی تھی. اہل بیت کی محبت، ہم. اس پہ کام کریں. سب سے بڑا ورثہ یہی ہے. نہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں بچہ بس ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تو بات پوری ہو گئی. نہیں بھائی، محبت کو جگایا جاتا ہے، محبت کو بڑھایا بار بار جاتا اس کا ہے، احساس دلایا جاتا محبت ہے. کا احساس دلایا جاتا ہے. کتنے ہمارے گھر ایسے ہوں گے کہ جس گھر میں شب جمعہ خود گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، آپ بتائیں حدیث قصہ پڑھی بھی جائے گی تو وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتی ہے جی. کہ اللہ ہی جانے. ترجمہ تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہم. ہے. بھائی اس حدیث میں ایک چند شیعہ، خوب چند شیعہ نہیں، ماں باپ بچہ ہو گئے چند، کافی ہے نا. ہم. ماں پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، ہیں فضا بنتی ہے گھر کی. گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، گھر میں نماز کی پابندی کرنا، وہی مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کا میں جملہ تکرار کروں گا. ذمہ داری ہے والدین کی گھر کی فضا کو بہتر سے بہتر بنائیں، کارخانے کو اچھے سے اچھا بنائیں. سب پروڈکٹ اچھا ہوگا اپنے خود آپ. بخود اچھا نکلے گا بہت انشاءاللہ. انشاءاللہ. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا اس بھی گفتگو شکریہ. میں ہمارا ایسا بہترین ساتھ دینے کے لیے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے الفاظ میں اللہ وہ اثر دے کہ یہ انشاءاللہ دلوں میں پیوست ہو جائے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو اولاد کے طرف جو اللہ نے رکھی ہے اس کو سمجھیں اور بخوبی ادا کریں. آمین. بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی، اولاد پروردگار عالم کی طرف سے وہ بہترین نعمت ہے کہ جسے آج افسوس ہمیں انڈر ریٹڈ نعمت کے تحت بیان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں آج بچوں کی تربیت ماؤں سے زیادہ ان کے فون کر رہے ہیں. جہاں پہلے بچوں کو بگڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا، آج گھر میں سب کچھ دستیاب ہے اور وہ آسانی سے بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا وہی جملے میں دوبارہ دہراؤں جو ابھی مولانا صاحب نے ادا کیے کہ جتنا طاقتور ہمارا دشمن ہو چکا ہے اتنا ہی طاقتور ہم والدین کو ہونے کی ضرورت ہے. اور پتہ نہیں اس بات سے ملتی جلتی بات یہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی سے یہی درخواست کروں کہ ہم ایسے اعمال کریں، اس طریقے سے اپنی دعاؤں میں اثر لائیں کہ امام کا ظہور انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے، تاکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے. یہ ماحول، یہ دنیا ایسی خوشنما ہو جائے کہ ہمارے بچے جب گھر سے باہر ہوں تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہ ہو کہ ان کے عقیدے سیف ہیں یا نہیں ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے دی انڈر ریٹڈ نعمت میں، اور کوئی نعمت لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.